حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت یا بغض رکھا تو میرا اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس کے دل میں میرے کسی دوست یا میرے کسی ولی اللہ کے متعلق اس کے دل میں بغض یا عداوت ہو تو محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ اللہ کا ہے، اللہ کا۔ اور میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں، یعنی سب سے زیادہ جو چیز میرے نزدیک مقبول ہے وہ فرض ہے، نفل بعد میں ہے، فرض ہے۔ تو میرا بندہ پھر فرضوں کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ میرے، پہلے تو اللہ نے یہ فرما دیا میرے کسی ولی اللہ سے اس کے دل میں بغض یا عداوت ہو تو محبوب آپ بتا دیجئے کہ پھر اللہ کا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس بندے کے پیچھے کیا رہ جانا ہے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو جانی ہے جس کا اعلان جنگ اللہ کے ساتھ ہے، جنگ سے۔ تو میں نے اپنے بندے، اور تو فرضوں کے بعد اب جب وہ نفلوں کے اندر بھی زیادتی کرتا ہے تو وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر محبوب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اور میں اس کو حدیث میں کہ میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا، اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں کرتا، میں کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں کرتا جتنی تاخیر اس مومن ولی اللہ، وہ جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ یعنی وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو رنجیدہ کرنا پسند نہیں کرتا، میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی یہ جو جماعت ہے جو اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، وہ لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت کے ذریعے فرضوں کے بعد ان نوافل کی زیادتی کی وجہ سے اللہ ان کو وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ساریہ جو ان سے ہیں وہ نہاوند میں اور مدینہ منورہ سے حضرت عمر فاروق کی آواز سن رہے تھے، اور اسی لیے حضرت فاروق اعظم کی وہ جو زبان ہے وہ بول مدینہ منورہ میں رہے تھے اور آواز نہاوند میں ساریہ کو آ رہی تھی، اور اسی لیے وہ مدینہ منورہ میں تھے اور دیکھ نہاوند کے اندر رہے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے، ابھی تو آنکھ بھی نہیں جھپکی تو اور وہ جا کر اس تخت کو اٹھا کر کئی سو میل دور سے اٹھا کر حضرت سلمان علیہ السلام کے آگے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا یہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں ان اولیاء کو، یہ جو بزرگ ہستیاں ایمان والے اور متقین لوگ گزرے، ان کو اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، مظہر، ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو پھر جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو پھر انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، اور پھر اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھ کر انسان کا دل ان کی طرف کیوں کھنچتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے سنا کہ اولیاء اللہ کی صرف حالات زندگی پڑھے اور ان کے دل اس طرف کو ایسے
پھیر دیے گئے کہ بس پھر وہ اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کر کے خدا حافظ کہہ کر اللہ کی طرف ہمیشہ کے لیے، تو ان کی دعا کو اپنے کرم سے قبول کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے جو غوث کتب ابدال قلندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے، یہ موت کا وقت آتا ہے، ان سے پوچھ کر طاری کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، اور میں کسی کام کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند، اگر وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اس کو رنجیدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں، میں اس کو ناراض نہیں ہونے دیتا کہ وہ ابھی موت کا وقت نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی تبدیل کر دیا جائے گا، وقت جو ان سے آگے کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے ولی، تجھ پر سلام ہوں، اور اللہ بھی تجھے سلام بھیجتا ہے۔